ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کی عقلی معاملاتی مسائل بتاتا ہوں. میں نے پاکستان کے بڑے بڑے اسکالرز کی کالیں بھگت لی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ حدیث کیوں کوٹ کی ہے. غلط تو کہیں پہ بھی حرام نہیں. اور جو تم نے یہ مرغی پکائی ہوئی ہے، یہ واحد ملک ہے دنیا کا واحد ملک کیا ہے؟ ڈنمارک، جہاں پہ حلال میٹ بین ہے. نبی اسلام نے اونٹ کا پیشاب تو نہیں کہا تھا، اونٹنی کا کہا تھا. صاف سمجھ آ رہی تھی کہ ایسٹروجن کی تھراپی کرائی ہے نبی اسلام نے. اگر اونٹ کا پیشاب کہا ہوتا تو میں کہتا چلو کوئی اور ہو جائے. میں تو وہاں سے لرننگ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ وہاں سے عقل نکالنے کی کوشش کرتے. if you are not in your senses and you are biased around your ego، پہلے سے فیصلہ کر کے آئے ہوں گے اسلام کو اگر آپ نے غلط ثابت کرنے کی کہانی کرنے، تو پھر تو اسلام کیا، آپ تو لوگ تو کہتے ہیں اللہ ہی نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ میرا بھائی ہے جو کہ بہت کریٹیکلی مجھ سے سوال کرتا ہے اباؤٹ احادیث. وہ کہتا ہے کہ مجھے احادیث کی چین آف نیریشن پہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہو رہا. ہی از گریجویٹ فرام لمز اینڈ سی او دبئی میں ایک اچھی کمپنی پہ ہے، کافی انٹلیکچوئل ہے، لیکن وہ بہت عجیب عجیب سوال مجھ سے پوز کرتا ہے. بٹ آئی نیور آنسر ہم بیکاز کچھ احادیث وہ کہتا ہے کہ مجھے چین آف نریشن پہ شک ہے، اور حضرت علی کی احادیث تو یہ لوگ کوٹ بھی نہیں کرتے، وہ لوگ تو تم لوگ مانتے بھی نہیں ہو. اور سم آف احادیث اس نے مجھے میسج پہ بھیجے ہیں 4-5 متع کے لحاظ کے ٹاپک پہ اور ڈفرینٹ. تو آئی کین critically analyze them because the thing is how should I respond to him? I'm not able to critically evaluate his question and defend I think perspective. I think you'll have to tell him to tell you the problem in one statement so that we can actually isolate the problem. یہ تو باقی کی حدیث یہ ہے تو حدیث وہ ہے، تو ایک تو بات کی بات ہے. حدیث کی صحت پہ کیوں شک ہے پہلے تو وہ، کیونکہ since I'm not talking to him I'm not going to assume کہ یہ مطلب ہے ان کا. مگر مجھے پتا ہے نا زیادہ تر لوگ جو حدیث کے اوپر شک کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. I'm not going to generalize this. Maybe your son وہ is your کہتا son? ہے no he's my brother. وہ کہتا ہے ہاں جی، وہ کہتا ہے کہ احادیث جو قرآن جو ہے تو وہ اسی وقت میمورائز ہو گیا تھا، ریکارڈ ہو گیا تھا، and it is kept safe and اللہ تعالیٰ has promised How about come that's that. safe? How come that is Because safe? اس کی اسی زمانے میں جو ہے حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی 4 کاپیز لکھ کے تو وہ محفوظ کر دی گئی تھی. بٹ حدیث جو ہے وہ No, hold on. جنہوں نے محفوظ کی تھی؟ فرشتوں نے کی تھی؟ نہیں، انسانوں نے کی تھی. تو وہ والے انسان قرآن میں کیوں نہیں غلطی کر سکتے جو حدیث میں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو احادیث ریکارڈ ہوئی ہیں وہ آفٹر 100 ایئرز ریکارڈ ہوئی. ریکارڈ نہیں، کمپائل. ریکارڈ تو نبی اسلام نے خود کروائی ہیں. جی یہ میں نے اسے یہی کہا ہے، ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ ایک حدیث جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور کاتب وحی تھے، ان کو کہا ہے کہ حدیث کو قرآن کے ساتھ مکس نہ کرو، اس کو الگ رکھو اور حدیث کو الگ رکھو، ریکارڈ کرو. بٹ ہی ڈس ایگریز، اور کہتا ہے کہ کچھ احادیث بالکل غلط ہیں جو کہ عقل نہیں مانتا کہ یہ صحیح حدیث بھی ہوں گی. امام بخاری وہ عقل ہے نا جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جو کالج پروفیسر کی بھی عقل ہے نا، اس عقل کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اوکے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی غور سے سنیے گا آپ سب. آپ نے بہت پرانی میری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں نے پہلی دفعہ کہہ دیا تھا کہ وہ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا، وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہی تھا، ایکچولی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، ٹیچر اسسٹنٹ تھا، یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. اور اس نے کہا کہ آپ کی حدیث میں کیسے مان لوں، عقل کو نہیں، میں عقل پہ نہیں آتی کہ آپ نے حدیث یہ بلیف میں ڈالی ہوئی ہے کہ ایک صحابی آئے اور بیمار تھے، جو بھی وجہ تھی وہ مجھے پتا ہے کیا وجہ تھی، مجھے پوری سٹوری پتا ہے، وہ حدیث میں بھی لکھی ہوئی ہے بائی دی وے سٹوری. تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا پیشاب پلاؤ، اور اس نے پی لیا اور وہ بیماری اس کی جاتی رہی، ختم ہو گئی بیماری. ٹھیک ہے. سو یہ میں کیسے مان لوں نا؟ یہ سوال میرا جو ہے نا آپ کے بھائی سے بھی ہے کہ یہ کیسے ماننے کے پیچھے جو آپ کو تڑپ ہو رہی ہے نا، وہ تڑپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اوکے. بڑا یہاں پہ اسکالر جو ہے نا وہاں پہ ہل جاتا ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ تو نبی اسلام نے کہہ دیا تو ماننا پڑے گا. وہ تو بچہ بھی کہہ رہا ہے سر نبی اسلام نے کہہ دیا تو میں مان لوں گا، یہ ثابت کر دیں گے نبی اسلام نے کہا ہے. وہ تو یہ سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے.
وہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا ہے تو میں چیلنج کروں گا. نہیں نہیں, ہر وہ والا بندہ جو حدیث کو چیلنج کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتا, نعوذ باللہ. وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ ثبوت دیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا. ٹھیک جی, ہے, اب یہی جب ایگزیکٹلی. ہم اس کو کرٹیکل تھنکنگ کے اس مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں تو میں خالی یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو جو عجیب لگ رہا ہے نا, یا آپ جو عقل کہہ رہے ہیں اس کو پہلے رکھیں نا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اس کی عقلی معاملاتی مسائل بتاتا ہوں. میں نے پاکستان کے بڑے بڑے اسکالرز کی کالیں بھگت لی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ حدیث کیوں کوٹ کی ہے. سب سے پہلے کہا جاتا ہے یہ حدیث کیوں کوٹ کیا آپ نے, تو کیوں نہ کروں, کیونکہ لوگوں کو متنفر ہو جائیں گے اسلام سے. وہ ایسی بات نہیں ہے, یہ صرف اسکالرز کے لیے. یہ دیکھیں اس نچلی سائیکالوجی کا اثر دیکھیں. بچوں کو اسلام سے دور بھگانا ہونا تو ایسی باتیں کرتے ہوتے. ٹھیک ہے, جی کہ آپ کا اسکالر, آپ کا دین ایسا ہے کہ جو مطلب کچھ پردے رکھتا ہے. نعوذ باللہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایسے راز ہیں جو کہ بڑے گندے ہیں, اس کو پردے میں رکھو. اس قسم کی یہ امپریشن دیتے ہیں بچے کے عام سے لڑکے لڑکی کے دماغ میں. اب غور سے سمجھیں اس بات کو. سب سے پہلے تو اس کریٹیکل تھنکنگ کے پیرامیٹر کو توڑنا نہیں آپ نے کہ بھائی سوال کی فیس ویلیو کے اوپر سوال کا ویٹ تو میجر کرو. ویٹ ٹھیک ہے, اس سوال کا ویٹ ٹھیک ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں حرام حلال کا کانسیپٹ ہے, کھانے پینے میں حرام حلال چیزیں چاہیے, اور دوسری طرف آپ نے اونٹنی کا پیشاب پلوا دیا. یہ ہے اصلی آرگیومنٹ. ٹھیک ہے, اب اگر یہ والا پیمانہ ٹوٹتا ہے, غور سے سمجھیں, تو اس حدیث کی صحت پہ شک کرنا ضروری ہے. غور سے سمجھیں. ٹھیک ہے, جی اب اسلام کے پہلے 200-300 سال منطق کی تعلیم ہر بچے کو دی جاتی تھی جو اسکالر بننے لگتا تھا. پہلے منطق سکھایا جاتا تھا. یہ اسی لیے میں نے ایکو سسٹم میں لاجک کا سبجیکٹ میم سادگی سے کہا لاجک پہلے کرائیں, بعد میں ہم سیرا کرائیں گے. انشی سے نہیں, سیرا آپ جاری رکھیں, لاجک انٹروڈیوس کریں گے. میرے شارٹ لسٹ کر رہا ہوں, کسی کو بھی کوئی ٹیچر پتا ہے چاہے جس مرضی دنیا کے خطے میں ہے وہ لاجیکل ریزننگ بچوں کو اور بڑوں کو الگ سے پڑھا سکتا ہے آن لائن, تو ہمیں ضرور رجوع کریں, ہمارے سے اپلائی کریں. ٹھیک ہے, اب آئیں واپس اس معاملے کے اوپر. آپ غور سے سمجھیں. یہ سوال میں آپ کا کیوں لے رہا ہوں, کیونکہ پرٹیننٹ ہے اس سبجیکٹ سے بھی, آج کی کلاس سے بھی پرٹیننٹ ہے, اس لیے میں لے رہا ہوں. کہ پہلی بات تو یہ کہ شافعی رحمہ اللہ نے بھی, امام مالک رحمہ اللہ نے بھی, اور حنبل نے بھی یہ بلیٹنٹ فتویٰ دے دیا تھا, بڑا کلیئر اور لاجیکل فتویٰ دے دیا تھا. اور نہیں, پتہ نہیں کیوں مسلمان نہیں پڑھنا چاہتے تو نہیں پڑھتے. کسی بھی مولوی کو اسی وقت آپ پکڑ لیں کہ بیٹھ جائیں آرام سے, آپ فتویٰ میں سنا دیتا ہوں, کتابیں آپ کے گھر پڑی ہوئی ہیں, فتویٰ میں سنا رہا ہوں کہ ہربی وورز کی یورین حرام نہیں ہے. ہربی وورز اور کارنی وورز میں فرق ہوتا ہے. فار میڈیسنل پرپز ہربی وورز کی یورین ویسے ہی الاؤڈ ہے اسلام میں. ٹھیک ہے, اب فار میڈیسنل پرپز تو خون بھی ہوتا تو میں الاؤ کر لیتا, اگر خون بھی لکھا ہوتا ادھر تو. اور سمجھیں اس بات کو. اب جب جان کی نوبت آئے گی تو ہم تو سور بھی کھا لیتے ہوتے ہیں. ہمیں کیا لگے کہ اونٹنی کا کون سا جسم کا حصہ ہم نے کھا لیا ہے, اونٹنی تو ویسے ہی ہربی وور ہے. ہربی وور اور کارنی وورز کا فرق پتہ نا آپ کو. ہربی وورز اسلام میں جی بلینکٹ حلال ہیں, اور کارنی وورز اسلام میں بلینکٹ حرام ہے. اور سور بھی اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ اومنی وور ہے, وہ کارنی وور اینڈ ہربی وور دونوں ہیں. یہ جو پاکستان میں آ کے میں نے پہلی بار سور کی کو حرام ہونے کی وجہ سنی ہے, وہ میں نے دنیا میں کئی کسی اسکالر کی نہیں سنی تھی. ایسی کوئی ان کو نا ایک خبط چڑھا ہوا ان کے سر پہ زبردستی, سور اس لیے حرام ہے, اور ایسی وجہ بتاتے ہیں کہ دنگ رہ رہا تھا بندہ, ہے یہ کیا بات کر دی آپ نے. کارنیور حرام ہے, ہربی وور حلال ہے, بس. سور اومنی وور ہے, اومنی وور سارے حرام ہیں, 2-3 اور بھی ہیں, چھوڑ دیں اس تفصیل میں. اب رہی بات یہاں پہ, تو بات حرام حلال کی ختم ہو گئی. میں ڈنمارک میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے 11 گھروں میں دعوت تھی سیشن سے. 11 کے 11 گھروں میں پہلا سوال پتہ کیا تھا, ان دنوں یہ خبر شاید چل رہی تھی, آپ پاکستان میں نا, پاکستان سے کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان, ہر ایک نے GOARY لگایا ہوتا ہے نا. یہ ہماری بدبختی کے پیچھے کریٹیکل تھنکنگ تو بہت دور کی بات ہے, ہماری تو بیسک تھنکنگ ختم کی ہوئی ہے. اور میں کھانے میں بٹھایا ہوا ہے, پہلا سوال, آپ لوگ پاکستانی کھانے, انڈین پاکستانی مکس, زیادہ تر پاکستانی کھانا, آپ لوگ وہاں پہ گدا کھا رہے ہیں, پاکستان کے یہ حالات ہو گئے. ڈنمارک میں, سوچیں ڈنمارک میں یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. پہلا سوال, پاکستان میں کھوتا کھاتے ہو تم لوگ؟ اور میں پتا کیا سوچ رہا ہوں, یار تیری عمر 80 سال ہو گئی ہے, تجھے اتنا نہیں پتا کہ گدا اصل میں حرام نہیں ہے اسلام میں. گدا تو کہیں پہ بھی حرام نہیں ہے. اور جو تم نے یہ مرغی پکائی ہوئی ہے, یہ واحد ملک ہے دنیا کا واحد ملک ہے ڈنمارک, جہاں پہ حلال میٹ بین ہے. تم نے یہ حرام کھانا سامنے رکھا ہوا ہے میرے,
اور تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو تو سمجھ رہا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ جو خود نہیں کچھ آپ نے ایویلیویٹ کرنا. آپ سب کے اس وقت روم میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں. وہ الگ بات ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا, اس نے مرا ہوا کوئی گدھا اٹھا لیا ہوگا. what I'm saying is, اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے, اعتراض کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے. نہیں, گدھا حلال ہے. گھوڑا گدھا حلال میں حلال جانور ہے اسلام میں. جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے, اس کو حرام ہے کہ حلال ہے. صاف صاف بات کیا کر بھائی, یہ کیا گیمنٹ ڈالتا ہے ہمارے ساتھ. اسلام میں حربی اور حلال ہیں تو سارے حلال ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی کی نبی اسلام نے تعریف کی, سب سے خوبصورت دعا. حاتم تائی نے کیا کیا تھا, گیسٹ کو پتہ چلا یار گھر پہ کچھ بھی نہیں, اپنا ہی گھوڑا دبا کر کھلا دیا. اب بیٹھا ہوا کوئی مولوی مجھے کہے گا وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے. اسلام کے بعد کے واقعات سناؤں آپ کو, کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی. پاکستانی ہے اس لیے وہ آپ حضرت ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے. تمام ائمہ کرام نے گدھے کو حلال ہی قرار دیے سوائے ابو حنیفہ نے, وہ بھی کنڈیشنل. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, یہ عمومی سی بات ہے. اب واپس آئیں آپ کے بھائی کے آرگیومنٹ پر. وہ اس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب گورا فائزر کا گورا ایک گھوڑی کا پیشاب کی دوائی بناتا ہے اور دنیا کی سب سے وائرل دوائی بن جاتی ہے, گھوڑے کے پیشاب کی, اور دنیا کی سب سے وائرل دوائی ہے. اس کا کوئی خیال نہیں, میڈیکل سائنس ریسرچ ہے ہماری, ٹھیک ہے, دوائی لے لیں گے سارے. مگر اسلام نے بغیر کسی اس مائکروسکوپ کے, نبی اسلام نے یہ بکانا اونٹنی کا پیشاب پلاؤ اس کو, تب وہ نہیں یہ تو کیا بات ہو گئی ہے, اونٹنی کا پیشاب تو حرام ہوتا ہے. 95% دوائیاں جو فائزر بنا رہا ہے اس میں جو جانور استعمال ہو رہے ہیں سب حرام ہیں. مگر نہیں, چونکہ وہ اس کے اوپر سائنس کا ٹیگ لگا ہوا ہے تو خیر ہمارے دماغ کھلے ہوئے. یہاں پہ ان کو نا جو بیسک عقل کا لفظ ہے نا, عقل جس کو ہماری عقل نہیں مانتی, وہاں پہ آ کے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پکڑ کے مائکروسکوپ کے نیچے لے کے کہ پہلے ایویلویٹ تو کر بیٹا, عقل کس کو کہہ رہا ہے. جس 3 کرینے عقل کے ٹھہرائے نا, حرام حلال کا, میں نے اس لیے حربی وار کارنیوور کی بات کی ہے, اور پھر سینس, کامن سینس کا, اور اس کے اوپر سائنس کو ٹرمپ, سینس کو بھی ٹرمپ کر دینا سائنس کے تھرو, ٹھیک ہے, اور اس میں سے بائس ہو کے وہ چیزیں نکال لینا, بائس فور سائنس ہو کے کہ خیر اگر سائنس نے نکالی ہے, دیکھو کہاں سے کون سا سیل نکال لیا اس نے, کون سے ایلیمنٹس نکالنی ہے اس نے گھوڑے کے پیشاب میں سے بھی. اور پریمیرن کی دوائی بنتی ہے نا, پریمیرن کا مطلب پتا نا آپ کو, دوائی سنی ہے پریمیرن, ٹھیک ہے, ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی میں ہوتی ہے. گولیاں کھاتی ہیں اور ساری کی ساری دنیا کی آنٹیاں, کیونکہ وہ پوسٹ مینوپاز میں سٹیج میں بہت ضروری ہوتا ہے, ان کو ایسٹروجن تھراپی دینی پڑتی. تو وہ کیا ہے پریمیرن, پریگننٹ میئرز یورین, اس کو ملا کے پریمیرن بنا ہے. پریگننٹ میئرز یورین از پریمیرن. نبی اسلام نے اونٹ کا پیشاب تو نہیں کہا تھا, اونٹنی کا کہا تھا. صاف سمجھ آ رہی تھی کہ ایسٹروجن کی تھراپی کرائی ہے نبی اسلام نے. اگر اونٹ کا پیشاب کہا ہوتا تو میں کہتا چلو کوئی اور وجہ ہے. میں تو وہاں سے لرننگ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ وہاں سے عقل نکالنے کی کوشش کرتے. عقل ایسے نہیں نکلے گی, عقل وہی ہے جو نبی اسلام نے کہہ دی, عقل وہی ہے جو اللہ نے کہہ دی. اس کے بعد آپ لرننگ نکالیں گے اس میں سے. سائنس کی بات آئے گی تو عقل آ جائے گی ان کو, ٹھیک ہے, اور نبی اسلام کی بات آئے گی تو نہیں ہم نے تو چیلنج کرنا ہے. کریں کس نے کہا چیلنج, اوتھینٹسٹی آف حدیث کو چیلنج کریں, مگر یہ نہ کہیں کہ بات ہی عجیب ہے حدیث میں, بات ہی عجیب ہے. ابھی حضرت عائشہ کی عمر کے اوپر مسئلے چل رہے ہیں, اتنے سارے مسئلے چل رہے ہیں, اور ایسا اسکالر ہے جو اپنی بائسنس میں مارا جاتا ہے. ایک نے تو کہا 48, یہ غامدی صاحب 48 سال کی تھی, حضرت عائشہ تو 40s میں تھی, لیٹ 40s میں تھے جو شادی ہوئی. یہ آپ کو ضرورت ہی کیوں پڑ رہی ہے یہ بات کرنے کی, یہ ریسرچ کہاں سے آئی؟ ورنہ دنیا کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں غامدی صاحب کے لیے, اور حضرت عائشہ کی ایج کہیں سے انہوں نے مستند کہیں سے نکال لی ہے, جس میں پوری عمر وہ والا 48 کا لفظ مستند ہو گیا ہے. ورنہ ساری تیسری حدیث ہو تو ہمیں کیا پتا اوتھینٹسٹی ہے. حسین علیہ السلام صحیح تھے یا یزید, ہمیں کیا پتا اس وقت کیا چل رہا تھا. ابھی بھی خبر آتی ہے میڈیا پہ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا. یہ حسین اور یزید کے اوپر موقف ہے ان کا. اور جب عائشہ کی باری آتی ہے نہیں وہ 48 کی تھی, یہ کیسے آپ کو پتہ چلا ہے؟ آپ یہ بتائیں کس نے وثوق سے 48 کیسے بول دی ہے؟ چلے 28 ہی بولا ہے, آپ تک یہ خبر کیسے آئی ہے؟ وہ اس کی صحت کیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس لیول کی بائسنس ہوتی ہے کہ بیکاز دیئر ایگو از پلیسڈ سم ویئر ایلس. You need to understand how to look at it surgically. Now you're in a class. You need to open it up. ابھی جو میں کانٹینٹ کھولوں گا وہ بیسکس ہے, اور آپ سے لگے گا راکٹ سائنس ہے.
حالانکہ بیسکس ہے, بچوں کے لیے وہ لکھی ہوئی ہے سائیکالوجی کی کتاب, لٹرلی بچوں کے لیے نا. یہ جو 11th گریڈ 12th گریڈ سائیکالوجی میں جو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ابھی اپنے ہارڈ کانسیپٹس پڑھنے ہیں, ان کے لیے دیا. میں نے ابھی آپ کو وہ کیس اسٹڈیز کھولنی, ٹھیک ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم. اب میں واپس آتا ہوں, کمپلیٹ کر لوں حضرت عائشہ والی بات پہ. حضرت عائشہ کی عمر 8 سال ہو یا 8 مہینے ہو, پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ نہیں ہے, تو بس اس میں سے لرننگ نکالیں گے آپ. اور جو چیز قرآن پاک سے نہیں کہتے نا, قرآن پاک سے ٹیلی نہیں ہوتی, تو ہم کیسے مان لیں؟ سورہ طلاق کے اندر اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اگر وہ لڑکی جس کے بھی حیض نہیں شروع ہے اور آپ کی بیوی ہے, تو اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے, بغیر ابھی حیض سے پہلے کی بچی سے بھی شادی ہو سکتی ہے. اور اس کے اوپر کریٹیکل تھنکنگ سکالرز نے صاف صاف بات بتائی ہے کہ بھئی ایک بندہ اگر مر رہا ہو اور اس کے پاس اس کی بیٹی ہو اور مرنے سے پہلے اس کے پاس کوئی رشتہ دار نہ ہو, تو وہ کیا اڈاپشن کے لیے دے جائے گا لوگوں کو؟ وہ کسی شریف آدمی کو ڈھونڈ کے شادی نہیں کر دے گا کہ یار ٹھیک ہے ابھی تو نکاح تو کرو نا, کانسومیشن اور میرج جب بھی کرنی ہو کرنا, مجھے تو پتا ہے تو کتنا شریف ہے. فار ایگزامپل میرے سے کوئی کسی کی بچی کی کہے گا بچی کی شادی کر لے, تو میں کیا کروں گا؟ مزے اڑاؤں گا اس کے ساتھ, مجھے پتا نہیں ہے, میری نہیں بچیاں. اس بات کو حرام میں نہ ڈالا جائے, اس کی الاؤنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دروازہ کھولا ہے ان لوگوں کے لیے. یہ جنرل لا تو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. If you are not in your senses and you are biased around your ego, پہلے سے فیصلہ کر کے آئے ہوں گے اسلام کو اگر آپ نے غلط ثابت کرنے کی کہانی کرنے, تو پھر تو اسلام کیا, آپ تو لوگ تو کہتے ہیں اللہ ہی نہیں ہے, اللہ ہی نہیں ہے اگر تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. لوگ یہ عمران خان جو ہے وہ جیزس بھی تو ہسٹوریکل فگر ہے, پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. سوچیں کہاں سے نکالا اس نے. جن انکلز میں اٹھتا بیٹھتا ہے ان انکلز کو بھی کالج کے پروفیسرز ہوئی, وہ انہوں نے کوئی ہیش ٹیگ چپکا دیا, اس نے آگے پبلک میں بول دیا, بعد میں معافی مانگ رہا ہے, وہ صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں پروف ہے, باقیوں کے لیے تو پروف ہی نہیں ہے. تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا, تو نے سورہ مریم میں نہیں پڑھی, تجھے لوگوں کے پروف چاہیے, تجھے قرآن میں نہیں حضرت عیسیٰ نظر آئے, حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو پروف ہی نہیں. سوچیں ذرا کہ یہ کہاں سے آتی ہے ان کی کہانی, کیونکہ سورس آف نالج اللہ سے نہیں لے رہے, سورس آف نالج. اور میں تو وہ بندہ ہوں جو کہتا ہوں قرآن کو بھی تم نے اگر کرنا ہے مقدمہ, بڑے ڈیریے بنتے ہو کر کے دیکھ لو. اللہ نے جو اوپن چیلنج کر دیا, اللہ نے خود کہا ان لوگوں کو کہ تم کریٹیکل تھنکرز ہو, آؤ کر لو, ساری کتابیں کھول لو. اللہ نے قرآن پاک میں کہا کھول لو باقی کتابیں, دیکھ لو کون سی حق کی کتاب ہے. کرسچنز کسی اور کتاب کو پکڑنے پہ آگ لگاتے تھے, زندہ جلاتے تھے. بلاسفمی تھی کہ بائبل کے علاوہ کوئی تو نے کتاب کو پکڑ لی ہے دین کے نام پہ. پڑھے نا ان کی 700 سال تک عورتیں اور مرد آگ میں جلائیں انہوں نے کہ بائبل کے علاوہ کسی اور کتاب کو تم نے یہ تورات کو کیوں ہاتھ لگا لیا, یا کسی اور مذہبی کتاب کو پڑھیں تو صحیح. جن جو ابھی کریٹیکل تھنکنگ کے پروفیسرز ہیں نا, یہ اس خطے کی بات بتا رہا ہوں میں, ان کے دادا پر دادا ہوں. سو وی نیڈ ٹو ریئلی کلیئر کہ اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کلاس میں ہیں تو سب سے پہلے اس دماغ کو پوری طرح کھولیں. اللہ نے کہہ دیا کھول, عقل کر, افلا یعقلون, تو کھول, ایک بار تجھے پتہ چل گا کہ ساری کی ساری عقل کا ماخذ کیا ہے, منبع کیا ہے, پیکر کون ہے, تجھے سمجھ آ جائے گی. کھول, تجھے دکھا دیتے ہیں. اب جب بھی آپ بائسڈ اسکالر سے یا بائسڈ پروفیسر سے پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی ان بائسڈ نہیں ہو سکتے. You need to divorce that whole psychology and the source of that psychology, not philosophy, psychology. فلاسفی تو اللہ کے نام پہ پڑھا رہا نا آپ, ٹھیک ہے جو بھی ہے فلاسفی جس کا جو بھی ہے, چاہے وہ کرسچن ہے یا مسلمان ہے. سائیکالوجی تو ٹھیک کریں کہ بھئی یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو مجھے گڑیا پہاڑ نظر آ رہا تو پھر گڑیا کو بھی نظر آ رہا ہوگا. How can you possibly say that? It's a 6-year-old child's problem that you're not able to solve right now.